بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ فائنڈنگ. میں ہوں ساجد عمر گل. ناظرین، ملک میں ایک نئے سرے سے یہ جو فرقہ واریت ہے اور ٹیررزم کا فنامنا ہے، یہ اس میں کچھ تیزی آ رہی ہے. اس کے محرکات کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، مسائل کا حل کیا ہے، کون کون اس میں انوالو ہے، یہ بہت بڑے بڑے بھیانک سوالات ہیں جن پر بات چیت تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، قطعی جواب بہت کم ہیں کسی کے پاس. نبض پر ہاتھ دھرنے کا جو وہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے وہ کم لوگ ادا کر پا رہے ہیں. آج میرے مہمان ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں جناب جاوید فاروقی. آپ کو یہ اہلیت حاصل ہے کہ روز بروز جو کچھ ہوتا ہے وہ اپنی جگہ، مگر بہت پیچھے ماضی میں بھی ان کی سٹڈی اس قدر ہے، یہ بہت حوالے سے بات کرتے ہیں. آج ہم ان امور پر ان سے بات چیت کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے. جناب جاوید فاروقی صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. تھینک یو جی. جاوید، آپ نے سن لیا، ملک نئے سرے سے ایک ٹرمائل کا شکار ہو رہا ہے. ہزارہ برادری کو لگ بھگ گزشتہ 22 برسوں سے نشانے پر ہے. کو 2000 سے زائد کائلٹیز ہو چکی ہیں. نشانے پہ رکھ کر، ان کے آئی ڈی کارڈز دیکھ کر، بسوں سے اتار کر، چن چن کر انہیں مارا جاتا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ دیکھیے گل صاحب، اس کو ایک تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کوئی فرقہ واریت ہے، میں تو بنیادی طور پر یہیں پر اس سے اختلاف کروں گا. اچھا، یہ فرقہ واریت تو ہرگز نہیں ہے. ٹھیک. یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کی ٹائمنگ کیا ہے اور اس کے وقوع پذیر ہونے کی جگہ کون سی ہے. ٹھیک. تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہزارہ برادری کے ساتھ جو ایک المیہ ہوا، بلا شبہ ایک بہت ہی بڑا انسانی المیہ ہے یہ، اور یہ بحیثیت قوم ہمارے لیے بہت سوچنے کا مقام ہے کہ ہم اتنے ایزی ٹارگٹ کیوں ہیں. تو یہ جہاں پر ہوا وہ آلریڈی ہمارے ہاں کچھ ایسا اس کا محل وقوع ہے، اور اس کی ایک سیاسی اور جیو پولیٹیکل پوزیشن ایسی ہے کہ وہ پہلے سے ہی ہمارے جو دشمن ہیں، جن کی آنکھوں میں پاکستان کھٹکتا ہے، پاکستان کی ترقی جو ہے وہ کھٹکتی ہے، وہ آلریڈی اس کے حوالے سے وہ ہمیں ماضی میں بھی بڑے متحرک ایسے عناصر جو ہیں، ملک دشمن عناصر، وہ نظر آتے ہیں. میں تو اس واقعے کو اسی پس منظر میں دیکھتا ہوں کہ یہ ان ملک دشمن عناصر کی کارروائی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر فرقہ واریت شاید کوئی ایک فالٹ لائن ہے، تو اس کو بنیاد بنا کر وہ وہاں پر سٹرائک کرتے ہیں. لیکن گل صاحب، یہ ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ دشمن جسے ہماری فالٹ لائن سمجھ رہا ہے وہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے. اچھا، یعنی یہ بڑا ایک آپ نے لطیف نکتہ، چونکہ سامنے کی بات تو یہ ہے کہ شیعہ کمیونٹی پر حملے ہوتے ہیں، انہیں مارا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ ظلم و ستم روا رکھا جا رہا ہے گزشتہ بہت سے برسوں سے. مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں فرقہ واریت نہیں ہے بلکہ دشمن کی کارستانی ہے، اور وہ اس ایک نکتے کو بہت اجاگر کرنے کے لیے وہ نشانہ بناتا ہے ایسی کمیونٹیز کو. آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں بالکل یہی کہہ رہا ہوں، بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کہ اس حوالے سے ہمیں بحیثیت قوم مجموعی طور پر بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اس بحث کو اسی لائن کے اوپر اور انہی بنیادوں پر اگر ہم نے آگے بڑھایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو نیریٹو دشمن جو بلڈ کر رہا ہے ہم اس کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. میں تو اس سے یکسر اس سے اختلاف کرتا ہوں. یہ ایک پاکستان کے اندر اگر آپ اسے یہ کہیں کہ شیعہ کمیونٹی کا قتل عام ہے، تو یہ اس قسم کا واقعہ ملک کے کسی اور حصے میں کیوں نہیں ہوا؟ شیعہ کمیونٹی اور بھی تو بہت سے علاقوں میں جو ہے بڑی کثرت سے خصوصاً بلوچستان میں ہوتا ہے، خصوصاً بلوچستان میں. دیکھیں یعنی باقی پاکستان کے علاقے میں اکا دکا کسی عالم کو، کسی مشہور شخصیت کو نشانہ تو بنایا جاتا ہے، لیکن یہ اس طرح ماسز لیول پر جا کے قتل و غارت گری یہ خصوصاً بلوچستان میں ہی ہو رہی ہے. آپ کی بات کرین قیاس ہے کہ بلوچستان کو نشانے پہ رکھ کر وہاں یہ ٹرمائل پیدا کیا جا رہا ہے. یہ بالکل آپ صحیح ڈائریکشن پہ، آپ اس کو جاری رکھیں سر. گل صاحب، ٹارگٹ کلنگ جو ہے وہ تو کسی جگہ پر بھی ہو سکتی ہے. ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا کہ کراچی میں جو سنی علماء ہیں ان کے اوپر اٹیمپٹ، مولانا عادل کا قتل ہوا، وہاں پر شیعہ جو علماء ہیں وہ بھی ٹارگٹ ہوئے. وہ لسانی بنیادوں پر بھی بعض کا ٹارگٹ کلنگ ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو واقعہ ہے پرٹیکولرلی، میں اسے بالکل بھی اس حوالے سے اس اینگل سے نہیں دیکھتا کہ یہ فرقہ واریت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان جو کہ اس وقت آپ کی ملک کی ترقی کے لیے ایک ایسی ایک شاہراہ بننے جا رہا ہے، ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہے، ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، ساری کی ساری آپ کی ترقی کا دار و مدار آپ کا گوادر پورٹ اور یہ اس طرف سے جتنا بھی آپ کا سی پیک کا ایک روٹ ہے وہ بن رہا ہے. اس کو اسی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان کی ترقی کو دیکھنا نہیں چاہتے، پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جو سی پیک کا جو پروجیکٹ ہے اس کو سبوٹاج کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک. سو اس میں وہ اس حد تک کامیاب ضرور ہوئے کہ انہوں نے یہ ایک واقعہ جو ہے یہ رونما ہو گیا اور وہ اس اپنی ناپاک عزائم میں اس حد تک کامیاب ہو گئے. لیکن اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ انہیں ناکام بنانا ہے. ٹھیک. اس کوشش کو آگے نہیں بڑھنے دینا. ٹھیک. اس پر ہمیں میرا خیال ہے کہ مل بیٹھ کر تمام طبقات جو ہیں ہمارے سیاسی ہوں مذہبی ہوں انہیں ایک پلیٹ فارم پر لا کر انہیں بٹھا کر ہماری حکومت کو اس میں لیڈ لینی ہوگی کہ وہ بیٹھے اور ان تمام ہمارے جو اکابرین ہیں ان کو ساتھ لے کے آن بورڈ لے اور ایک وے فارورڈ جو ہے وہ دیکھا جائے کہ کیا. بالکل ٹھیک بات ہے. آپ نے کہا کہ ہمیں ان چیلنجز کا سامنا کرنا ہے. اگر ہم ایک سرخی طے کر لیں کہ پاکستان میں بسنے والی ڈفرینٹ نیشنالٹیز نشانے پر نہیں ہیں بلکہ پاکستان نشانے پر ہے دشمنوں کے. بالکل صحیح کہا. ٹھیک ہے. اور اس میں جو پاکستان کے مفادات ہیں، وہ جو ترقی کے ہمارے امکانات ہیں، وہ جو روشن مستقبل کے لیے استعارے، وہ سارے نشانے پر ہیں. اور چنانچہ ان کو ذکر پہنچانے کے لیے نیچے مختلف اطوار اور مختلف جو ہیں ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں، اور نشانہ اصل میں پاکستان ہے اور ہم نے مل جل کر پاکستان کو بچانا ہے. یہ آپ نے نیریٹو ابھی تک جو میں بات آپ کی سمجھ بجا فرمایا. ایسا ہی ہے. بالکل. اچھا، اب جو بچانے کی ذمہ داری کی بات آتی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں فاروقی صاحب کے ہمارے ہاں ایک پولیٹیکل ٹرمائل بھی تو ہے نا آج کل، بہت زوروں پر ہے. مختلف کچھ اور حکومت کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، مخالفین کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اتنے متضاد رویے ہیں بہت بہت بڑے بڑے جو قائدین اور ذمہ داران ہیں ان کے، کہ بعضے تو ہنسی آتی ہے، رونا بھی آ جاتا ہے. اس کا کچھ تدارک ہے؟ دیکھیں، یہ ہماری ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم جب اس قسم کا کوئی سانحہ آتا ہے تو میں اسے سمجھتا ہوں یہ ایک قومی سانحہ ہے. یہ کسی ایک شخص کے ساتھ، کسی ایک پارٹی کے ساتھ، کسی ایک طبقے کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے. جیسے آپ نے یہ کہا کہ یہ کسی ایک طبقے یا ایک فرقے یا کسی ایک شخص کے خلاف، سیگمنٹ آف سوسائٹی کے خلاف نہیں، بلکہ یہ پاکستان کے خلاف ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں تمام لوگ کہ یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے، تو ہمیں ہماری سیاسی جو شخصیات ہیں، سیاسی قیادت ہے، ان کو بھی چاہیے کہ اس حوالے سے ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کرے. اور صرف حکومت کو ایک زچ کرنے کی خاطر جو ہم یہ ایک بعض چیزوں کے اوپر اڑ جاتے ہیں اور آگے نہیں بڑھ پاتے، یہ جو رویہ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اپنی قومی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ان چیزوں کو ایک ایسا کردار ادا کرنا چاہیے جس میں آپ دشمن کو، ایسی قوتیں جو آپ کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں، یہی مواقع ہوتے ہیں جن پہ آپ نے انہیں میسیج دینا ہوتا ہے کہ آپ اگر میلی آنکھ سے پاکستان کو دیکھیں گے تو ہم اکیلے نہیں ہیں، ہم اکٹھے ہیں، متحد ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یعنی تمام جو ہماری سیاسی قیادت ہے بشمول عسکری قیادت بھی اگر ہم اس میں شامل کریں اس کو، ایک اس کا لازمہ ہے سیکیورٹی کا. آپ دیکھیں نا، یہی ماچ کا علاقہ، یہاں اس سانحے سے کچھ روز قبل درجنوں ہمارے ایف سی کے جوانوں کو بھی شہید کیا گیا. بالکل. دیکھیں، آپ کی فوج جو ہے، بین ثبوت ہے کہ آپ کی سیکورٹی ادارے جو ہیں وہ محاذ پر ہیں. یہ ایک بار پھر اسی بات کو انڈورس کرتی ہے جو ہم ابھی میرا خیال، میرا اور آپ کا اتفاق ہے اس پہ کہ پاکستان ٹارگٹ ہے، تو ہمارے جو جوان ہیں وہ وہاں پر قربانیاں دے رہے ہیں، اور آئے روز یہ اور درجنوں کے حساب سے اس طرح کی ہمارے جوانوں کی، ہمارے بیٹوں کی، ہماری وہ جو شہادتیں ہو رہی ہیں. تو کسی ایک واقعہ کو لے کر میں اگین کہوں گا یہ ایک سانحہ ہوا ہے، بہت بڑا سانحہ ہوا ہے. روح کانپ اٹھتی ہے اس قسم کے واقعات کو سن کر. تو خدا نہ کرے کہ میرے سرزمین کے اوپر کبھی کوئی ایسا دوبارہ کبھی واقعہ ہو. تو لیکن یہ ہے کہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تمام سیاسی قیادت کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وطن عزیز پاکستان کے خلاف یہ سب سازش ہے، یہ سارے جو حملے ہیں، تو کون کون اس میں شامل ہے آپ کی رائے میں؟ دیکھیں، یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ سوال کیا.
سب سے بنیادی بات جو ہے وہ پہلے دن سے پاکستان کی جو وجود، پاکستان کی بقا، پاکستان کی سالمیت، مجھے یہ کہنے میں کوئی یار نہیں ہے کہ بھارت کو کبھی بھی ایک دن کے لیے پاکستان کا یہ وجود جو ہے وہ تسلیم نہیں ہوا. اور بھارت کے جو بلوچستان کے اندر اس نے پہلے مشرقی پاکستان میں جو کردار ادا کیا وہ ہماری آئندہ نسلیں بھی یاد رکھیں گی، اور ہمیں یاد ہے وہ ابھی تک، وہ زخم یاد ہے ہمیں تک، اور ہماری نسلوں کو یاد رہے گا، اور یہ یاد رکھنا بھی ہوگا ہمیں، تاکہ ہم ہماری آنے والی نسلیں بھی جو ہیں انہیں پہچان رہے کہ کہاں ہمارے دوست ہیں اور کہاں ہمارے دشمن ہیں. بالکل ٹھیک. تو بھارت ابھی تک پاکستان کے حوالے سے اس کے وجود کو ڈائجسٹ نہیں کر پایا. اب بلوچستان جو ہے وہ کھلے بندوں اس چیز کا اظہار کرتے ہیں. ان کے کئی انٹیلیجنس کے لوگ جو ہیں، ان کی کلبھوشن یادو بہت بڑی مثال، یادو اس کی تازہ ترین مثال ہے، اور وہ تو ایک زندہ جیتا جاگتا ایک ثبوت ہے جو آپ کے پاس پڑا ہوا ہے. اس کے علاوہ کئی انٹرویوز ہیں ان کے بہت سے انٹیلیجنسیا کے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اگر آپ نے زچ کرنا ہے تو بلوچستان میں ہٹ کریں. اب اس کے علاوہ اور کیا ثبوت دیا جا سکتا ہے؟ میں موجودہ حکومت کو اس حوالے سے داد دوں گا اور انہیں اپریشیٹ کروں گا کہ پہلی بار بڑے زوردار انداز سے پاکستان کے اندر جتنی بھی ماضی میں دہشت گردی ہوئی ہے اس کو یہ پچھلے 1 سال کے دوران پاکستان کا فارن آفس، پاکستان کی حکومت جو ہے وہ سامنے لے کر آیا ہے، ہائی لائٹ کرنے میں، ہائی لائٹ کیا ہے، اور بڑے منطقی استدلال کے ساتھ. دیکھیں مجھے ورلڈ فورم پر آپ نے ڈوزیئرز انڈیا کی جو ٹیررزم کے جال ہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے، وہ منی لانڈرنگ ہے، ان کے بینکس ہیں، ان کا ہندوتا کا نظریہ ہے، وہ ساری جو ان کی کارستانیاں ہیں، میں سمجھتا ہوں انسانیت مخالف ہیں فاروقی صاحب. اگر میں یہ کہوں پوری دنیا میں جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کو پاکستان نے بالکل ہائی لائٹ کیا. یہ واقعی فارن آفس کو داد دینے کے لائق امر ہے. آپ جاری رکھیے. گل صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. مجھے بڑا اچھا لگا جب ڈاکٹر معید یوسف نے پچھلے دنوں ایک انڈین ٹی وی چینل کو ایک انٹرویو دیا اور پہلی بار بڑی دلیری کے ساتھ انہوں نے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا اس چینل کے اوپر، اور انہوں نے بتایا کہ انڈیا کس طرح سے پاکستان کے اندر مداخلت کرتا ہے اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کی جتنی کاروائیاں ہوئی ہیں ان کے پیچھے کس طرح سے کار فرما ہے. انڈیا کا کردار بڑا کھلا ہے، ڈھکا چھپا نہیں ہے. وہ کھلا دشمن ہے جی. وہ افغانستان کا بارڈر ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے. افغانستان کے اندر جو اس کے اندر غیر معمولی اس کے کونسلیٹس جو ہیں وہ انفیکٹ وہ دہشت گردی کے اڈے ہیں جہاں سے وہ پاکستان کے اندر وہ کارروائیاں کرتے ہیں. لیکن یہ بھی تو بڑا المیہ نہیں ہے فاروقی صاحب ہمارے لیے کہ ہم نے اتنا طویل عرصہ افغانستان کے لیے قربانیاں دی، ایک انبوہ گراں ان کے مہاجرین کا وہ ہم نے اپنے دامن میں سمیٹا، آج تک ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں اس قربانی کا. لیکن آن دی ادر سائڈ آف دا کوائن افغان کی طرف سے پاکستان کے لیے اس طرح کی محبت کا اظہار نہیں ہو پاتا. یہ کیا تضاد ہے جی؟ ہم نے ان کے لیے جانیں اپنی ہتھیلی پہ رکھ لی تھی اور ہمارے ساتھ وہ ہمارے دشمن کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف یہ کارروائیاں کر رہے ہیں. کچھ اس بارے میں آپ رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں اس حوالے سے آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کا جو کردار ہے وہ بڑا افسوسناک رہا ہے ہمیشہ سے. جب بھی افغانستان کے اندر استحکام آیا ہے تو پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوششیں شروع ہو گئی. پاکستان نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ افغانستان کو اسٹیبل کرے. دیکھیں پاکستان تو ایک لائف لائن ہے افغانستان کے لیے. بالکل ٹھیک. یہاں سے جتنا آپ یہاں سے اناج جاتا ہے، افغانستان کی جو دنیا کے ساتھ جو ٹریڈ ہے یہ اس کا ٹریڈ روٹ ہے پاکستان. لیکن اس کے باوجود ایرانی افغان قیادت جو ہے وہ جب بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو پاتی ہے تو وہ پاکستان کے خلاف ہی جو ہے وہ بڑی اچنبھے کی کارروائیاں کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں. شاید اس کی وجہ کیا ہے کہ کوئی جو پاکستان دشمن ممالک ہیں ان کے ساتھ افغان قیادت کا کوئی گٹھ جوڑ ہے یا وہ ان کے دباؤ میں ہیں؟ مجھے بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ جیسے افغان قیادت جو ہے اس نے بھی آج تک پاکستان کے وجود کو اس طرح سے تسلیم نہیں کیا، دل سے تسلیم. کتنا بڑا المیہ ہے یہ، بہت بڑا المیہ ہے. دیکھیں نا یہ مچھ کا واقعہ جس پہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں اس میں کچھ افغانیوں کے قتل کا بھی ذکر آیا. آپ دیکھیں گزشتہ 40 برسوں سے افغانیوں کی بے پناہ نسلیں جو ہیں وہ یہیں پل بڑھ کر جوان ہو گئیں، اور ہم اپنی زمین میں انہیں دفن بھی کرتے ہیں، ہماری زمین سے وہ اپنا رزق بھی کماتے ہیں. وہ ہمارا انڈیجنس پارٹ آلموسٹ بن گئے ہوئے ہیں سوسائٹی کا.
یعنی اتنی جرأت ہے، اور اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ المیہ ہے کہ افغان قیادتیں بعض ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل کر ہمارے ہی خلاف درپے ہوتی ہیں. کتنے صدم کی بات ہے. فارن آفس کا چونکہ ذکر ہو رہا تھا نا، تو یہ بات چل پڑی کہ فارن آفس کو یہ جو سکم ہیں، یہ جو دراڑیں ہیں، ان کو بھی فل کرنے کے لیے کچھ توجہ دینا لازم ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا؟ بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں، اس میں سب سے پہلے ہمیں اپنے اینڈ پہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری سفارتکاری میں، ہماری ڈپلومیسی میں کہاں کوئی خرابی ہے، ایسی کمی ہے. ٹھیک. ہمیں سب سے پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں افغان قیادت سے، افغان عوام کے ساتھ ان سے بیٹھ کر ڈائیلاگ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اور کہ آپ کو ہم سے گلہ ہے کیا. ٹھیک. دیکھیے، وہاں پر بڑے عجیب و غریب جو ایشوز جو اٹھائے جاتے ہیں، مثلا ڈیورنڈ لائن کا معاملہ جو ہے، وہ ابھی تک وہ اپنے تئیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حل طلب ہے. یعنی ڈیورنڈ لائن کو وہ ابھی تک وجہ تنازع سمجھتے ہیں، شاید یہ وہ اپنا حق جتاتے ہیں. اس لیے انہوں نے جب ہم نے باڑ لگانا اپنی سرحد کو، جو ہمارا حق ہے، جو ہمارا کور کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے اس پر ریزنٹمنٹ شو کی. اب فاروقی صاحب، ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہوا ہے آپ کی اجازت سے. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں جناب جاوید فاروقی صاحب سے، اور مچ کا جو ایک بہت ہی سال نو کے آغاز پر ایک دردناک واقعہ سامنے آیا، سانحہ، ایک قومی سانحہ، اس نے سب کو رلا کے رکھ دیا. ہم اس کے حوالے سے اور اس کے تناظر میں بات چیت کر رہے ہیں. ہم اسے جاری رکھیں گے. بریک کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ فائنڈنگ. میں ہوں ساجد عمر گل. میرے مہمان ہیں آج اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں جناب سینئر جرنلسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں جاوید فاروقی. ہم ان سے بہت ہی اہم جو ہمارے قومی مسائل ہیں ان پر بات چیت کر رہے تھے. بریک سے پہلے ہم اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں. فاروقی صاحب، فارن آفس کا بھی ذکر آ گیا، کچھ ہماری جو سیاسی قیادتیں ہیں ان کا بھی ذکر آ گیا تھا بریک سے پہلے. مجھے ایک بات اور آپ سے پوچھنا ہے کہ اپوزیشن کا تو کام ہے لتاڑنا. وہ ہیلے بہانوں سے وہ موقع تلاش کرتے ہیں کہ کسی طرح جو پریزنٹ گورنمنٹ اسے زج کیا جائے. خان صاحب جب اس بات پر اڑ گئے کہ آپ پہلے تدفین کریں گے شہداء تاکہ ان کی روحوں کو آسودگی میسر آئے، اس کے بعد میں آؤں گا، مجھے کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا، کوئی دھکے سے نہیں بلا سکتا کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، تم یہاں ضرور پہنچو. یہ کیا، اس کو آپ امیچور کہیں گے، غیر سیاسی اپروچ کہیں گے، یا کوئی سیکیورٹی کے ایشوز تھے اس کے پیچھے؟ آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اس سارے عمل کو؟ دیکھیں گل صاحب، میں تو اس حوالے سے یہ دیکھتا ہوں، یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان ہے. ٹھیک. آپ اس بات سے بالاتر ہو کر سوچیں کہ وزیر اعظم عمران خان ہے، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی وہ پاکستان کا وزیر اعظم، نواز شریف ہے، یا راجہ پرویز اشرف ہے. آپ اس سے ہٹ کر سوچیں کہ وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے. تو ملک کے سربراہ کو اگر آپ ان معاملات میں اس طرح سے اسے مخاطب کریں اور اس کے حوالے سے اس طرح سے شرائط عائد کریں تو، لیکن میں اگین بصد احترام ہزارہ برادری کے ساتھ، میرا دل ان کے ساتھ دھڑکتا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ہزارہ برادری کو مخاطب نہیں کر رہے تھے عمران خان. وہ تو انہوں نے واضح کیا. عمران خان جو مخاطب کر رہے تھے، دیکھیں خان صاحب کی ایک حوالے سے میں یہ انہیں کہوں گا کہ انہیں تھوڑا سا کمپوزڈ ہونا چاہیے، یا فلیکسیبل ہونا چاہیے. انہیں پاکستان کی سیاست میں ہیں وہ، اور پچھلے 20 سال سے 23 سال سے سیاست کر رہے ہیں، تو انہیں پاکستان کے لوگوں کے مزاج کو بھی سمجھنا ہوگا. ٹھیک. جیسے کہتے ہیں کہ یہ فلاں سیاستدان ہے، اس کا ہاتھ عوام کی نبض پر ہے، تو عوام کی نبض پر ہاتھ ہونا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. خان صاحب واضح بہت اسٹریٹ فارورڈ آدمی نہیں، خان صاحب بہت اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے. ہمارے ہاں رائج 70 برسوں میں سیاسی انداز و اعتبار ہیں، وہ ان سے بہت بالاتر ہیں. وہ اس سے ہٹ کے لگا نہیں کھاتے، چنانچہ کچھ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کا ایک جو مزاج ہے، ان کا جو رویہ ہے، وہ اس سے ذرا ہٹ کر ہے. پاکستان کے اندر اس قسم کی سیاست جو ہے وہ کرنے والی اس وقت جو لیڈرشپ، جو دستیاب لیڈرشپ ہے، وہ بڑے کائیاں لوگ ہیں، بڑے تیز ہیں، وہ الفاظ کے ساتھ کھیلتے ہیں.
لیکن خان صاحب جذبات کے ساتھ جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں. اب دیکھیں نا مریم بی بی وہاں تو پہنچی, خواتین کو گلے لگایا, بہت دردناک سے لہجے میں گفتگو کی, لباس بھی اپنا وہی ماتمی اختیار کیا. ماڈل ٹاؤن دیکھیں یہ سوال تو ان کا پیچھا کرتا رہے گا, یہ سوال ان کا پیچھا کرتا رہے گا. وہاں بھی تو پاکستانی ہی مرے تھے, گل صاحب پاکستان کا, عورتیں تھیں, بچے تھے, معصوم لوگ تھے, بے گناہ تھے, وہاں کوئی نہیں پہنچا تھا ان میں سے. یہاں چونکہ عمران خان کی ذات کا ایشو ہے تو وہ مخالفت میں وہ وہاں جہاں جب جا پہنچے اور موقع کو کیش کرنے کی کوشش کی. یہی میں عرض کر رہا تھا آغاز میں آپ سے کہ ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ کم از کم قومی جو سانحات ہیں یا قومی معاملات ہیں ان کو تو سیاست سے بالائے طاق رکھ دیں کچھ وقت کے لیے, کوئی ذمہ داری کا احساس کریں. اس میں بھی بیان بازیاں اور کھلواڑ شروع ہو جاتے ہیں تو اس کا نقصان تو پاکستان کو ہی ہے نا. بالکل پاکستان سالمیت تو پاکستان کی داؤ پہ لگتی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کبھی کبھی اسے ایک طرف رکھ دینا چاہیے, ٹال دینا چاہیے, کسی اور وقت کے لیے اسے اٹھا رکھنا چاہیے. یہ جو آپ نے بات کی کہ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ, یہ سوال ان کا پیچھا تو ہمیشہ کرتا رہے گا. اب اس حوالے سے جب وہ یہ بات کر رہی تھیں تو ان سے سوال ہوا کہ بی بی آپ یہاں کوئٹہ آئے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن کیا وہ سانحہ ماڈل ٹاؤن میں جو 14 شہید ہوئے تھے اور وہ آپ کے ماڈل ٹاؤن میں آپ کی رہائش ہے, ماڈل ٹاؤن میں ہی وہ سانحہ ہوا, آپ کے پڑوس میں ہوا اور آپ کی حکومت میں ہوا, کیا وہاں آپ گئی تھی؟ تو اس سوال کا جواب ان کے پاس نہیں ہے, بالکل سوائے اس کے کہ وہ منہ لپیٹ کے تو ایک طرف نکل جائیں. لیکن تضادات کا شکار ہے, تضادات کا شکار پی ڈی ایم کی ساری تحریک جناب. وہ آپ کو یاد ہے نا وہ کہا کہ وہ آر یا پار, پورا ایکشن تھا بی جے کا, لیکن وہ کہاں گیا. اب ضمنی انتخابات بھی لڑ رہے ہیں, سینٹ کے انتخابات کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں, سارے تضادات ہیں. یعنی عوام کے اندر ایک نیا خلفشار پیدا کر دیتے ہیں بیان بازی سے, جلسوں سے, ہلڑ بازی سے, نعروں سے, اور اینڈ رزلٹ تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ اپنی حد تک آپ کی رائے صائب تھی کہ اس حکومت کو جانا چاہیے تو آپ کی جو سٹرگل ہے اس میں اتنے تضادات کیوں آ گئے؟ یا تو کلیئرٹی نہیں ہے یا ان دی فرسٹ پلیس آپ کی نیت ہی نہیں تھی. ایسا ہے نا فاروقی صاحب, ہم سمیل کرتے ہیں تجزیہ کرتے ہوئے, بات یہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے. دیکھیں ہم نے کئی سیاسی الائنس جو ہیں وہ بنتے دیکھے. بات تھوڑی سی میں ذرا تمہید اس میں آ جائے گی. تو اس میں نوابزادہ نصر اللہ مرحوم ہوتے تھے, تو وہ جب بھی کوئی سیاسی الائنس بناتے تھے تو اس میں ایک لائن بولتے تھے کہ میں پولیٹیکل پارٹیز کو منیمم کامن ایجنڈے پہ اکٹھا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب وہ منیمم کامن ایجنڈا کیا ہوتا تھا؟ جب بھی کسی حکومت کے خلاف بنتا ہے کہ اس حکومت کو ہم نے گرانا ہے. اب بھی یہ اسی اصول پر کہ منیمم کامن ایجنڈا یہ ہے کہ حکومت کو گرانا ہے, یہ اصول لے کر یہ الائنس چلا ہے. اچھا, اس پہ ٹارگٹ تو ایک ہو گیا حکومت, لیکن اس سے پہلے یہ دیکھنا آپ کو ہوگا کہ تمام جتنی 10-11 پارٹیز ہیں ان کے اپنے اپنے پروگرام ہیں, ان کا اپنا اپنا مزاج ہے, ان کا اپنا اپنا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے. اچھا, اس حکومت کے ساتھ ان کے گلے جو ہیں ان کی نوعیت ڈیفرنٹ ہے جس کو لے کر وہ حکومت کو گرانے چلے ہیں. تو یہی جو مختلف جو ان کے پی ڈی ایم میں مسائل ہیں صاحب, آپ اگر اجازت دیں تو 11 ہوں یا 1100 پارٹیاں ہوں, 2 ہی پارٹیز اہم ہیں, پیپلز پارٹی ہے اور مسلم لیگ نون ہے, اور دونوں کی مہاریں بظاہر لگتی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہیں, وہ پارلیمنٹ سے باہر ہیں. 2 ہی اہم, باقی پارٹیز کون سی کوئی اتنی اہم پارٹیز ہیں, اور دونوں کا جو مشترکہ مسئلہ اور مفاد ہے وہ تو ہے کرپشن بچاؤ. دیکھیں وہ اس کے گرد گھوم رہے ہیں. بالکل آپ کی بات گرداب ہے ایک جس میں الجھے ہوئے. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ کرپشن بچاؤ کا, آپ اگر حکومت کہتی ہے تو وہ یہی کہتی ہے کہ کرپشن بچاؤ مہم ہے. دوسری طرف ان کا بھی ایک بیانیہ ہے کہ یہ کرپشن بچاؤ نہیں بلکہ یہ کرپشن کے خلاف جو ایک احتساب کا یک طرفہ عمل ہے, ہم اس کے خلاف چلے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو بھی ایک حد تک اس احتساب کے عمل کے اوپر نظر لیکن آپ ڈالنی دیکھیں ہوگی. نا حکومت نے بھی اپنا جواز اس میں پیش کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے کئی, علیم خان لاہور سے اہم ترین, سرطین خان گئے, بہت سے اس طرح فیڈرل میں کے پی میں حکومتی لوگ تھے. نہیں دیکھیں, ابھی بھی یہ سوالات, مجھے کچھ بات کرنے کی اگر آپ اجازت دیں. جی تو ابھی بھی احتسابی عمل جو ہے اس کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں, گنجائش ہے اس کے اوپر سوال اٹھانے کی. اس حکومت کے دور میں چینی کا اسکینڈل آیا, گندم کا اسکینڈل آیا, پھر پیٹرول کا اسکینڈل آیا, پھر اب LNG کی بات ہو رہی ہے کہ وہ دیر سے
اس کی خریداری کی گئی ہے مہنگے ریٹس پر. یہ ساری چیزیں ہیں, ان کے اوپر گورنمنٹ نے کمیشن بنائے, انکوائری کمیشن بنائے, رپورٹس آئیں, بہت اچھا کیا, لیکن اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ ان کمیشن کی رپورٹس کے نتیجے میں ابھی تک کارروائی کیا ہوئی ہے؟ 2.5 سال ہو گئے ہیں حکومت کو. اب حکومت کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اب جو وقت تھا جو الزامات لگانے کا یا دوسروں کی کرپشن کو اجاگر کرنے کا, دیکھیں اب وہ ایک وقت گزر گیا ہے. عوام کا بھی ایک نفسیات ہوتی ہے, وہ ایک حد تک ایک بات کو سنتے ہیں, لیکن اب ہمیں یہ چاہیے, اب حکومت کو یہ کرنا ہوگا کہ اب اپنی کارکردگی دکھانی ہوگی کہ ٹھیک ہے انہوں نے کیا کیا ہے. اگلے الیکشن میں آپ پچھلے الیکشن کی کمپین کی بیس پر ہی اگلے الیکشن میں نہیں جا سکتے. اگلے الیکشن میں اس حکومت کا بھی 5 سال کا ایک بنا ہوگا, ایک عوام کے پاس ایک انہوں نے ایک بیلنس شیٹ تیار کی ہوگی, اور بیلنس شیٹ بھی ہوگی, اسے چارج شیٹ بھی کہہ لیں یا جو مرضی کہہ لیں, وہ لے کے جانا پڑے گا اور بتانا پڑے گا عوام کو کہ 5 سال میں ہم نے کیا کیا. بالکل ٹھیک ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ اپنی جو پرفارمنس ہے فلاح عامہ کے میدان میں اس کو اگر بڑھا لے, باقی کام چلتے رہیں, جو ان کے ایجنڈے ہیں, جو ان کے بالکل ٹھیک بات ہے. دیکھیں کام کرنے کی گنجائش تو بہت زیادہ ہے, عوام کے لیے کچھ آسانی پیدا ہو جائے. گل صاحب بہت زیادہ کام کرنے کی گنجائش موجود ہے, بے پناہ گنجائش تو موجود ہے. ہم نے کیا ہے کیا ہے ابھی تک؟ میں اس حکومت کی بات نہیں کرتی, میں سمجھتا ہوں 70 برسوں میں ہم نے عوام کے لیے کیا ہے کیا ہے. ہمارا شہری ابھی تک پینے کے صاف پانی سے محروم ہے. اچھا, ہیلتھ کی فیسلٹی اس کے پاس نہیں ہے, ایجوکیشن اس کے پاس نہیں ہے, صاف ہوا وہ انہیل کر نہیں سکتا. ٹھیک, تو ہم ابھی تو بالکل ایسے ہیں جیسے بالکل آغاز میں بیٹھے ہوئے, بہت فرجائل ہو گئے, اور ایک جو ویلفیئر اسٹیٹ کی تو ابھی ہم نے پہلی اینٹ بھی نہیں رکھی. بالکل ٹھیک بات ہے. بہت کچھ کرنے کو باقی ہے. میں نے نا جاوید فاروقی صاحب ایک لمبا چکر کاٹا ہے آپ کے ساتھ گفتگو میں دوبارہ واپس آنے کے لیے. جب 70 برسوں میں عوام کا یہ حال ہوگا تو جس طرح سے ہماری جو سیاسی قیادت ہے اس کے ہاں فرسٹریشن دکھائی دیتی ہے, تو عوام تو بہت نیچے, ان کے ہاں بھی فرسٹریشن ہوگی, چڑچڑا پن ہوگا, نیگیٹیوٹی ہوگی. کیا ہمارے جو بین الاقوامی دشمنان ہیں وہ ہمارے عوام کے اندر یہ جو پلتا رہتا ہے غصہ, یہ جلن, یہ کیا اس کو بھی وہ کیش کرتے ہیں ہمیں قابو کرنے کے لیے؟ لیکن میں لمبا چکر کاٹ کے واپس بڑی اچھی بات کی, بڑی امپورٹنٹ بات کی. دیکھیں جو ہم نے سٹارٹ میں یہ بات کی کہ فرقہ واریت کی بات ہوئی, تو ہم نے یہ کہا کہ دشمن سمجھتا ہے کہ یہ فالٹ لائن ہے ان کی. اسی طرح سے ہم نے یہ خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کیا اپنی فالٹ لائنز بڑھائیں یا انہیں نمایاں کریں. تو یہ سماجی محرومیاں, معاشرتی محرومیاں جو ہیں, یہ بذات خود ایک بہت بڑا بوم ہے. اگر کسی سوسائٹی کے اندر آپ لوگوں کو ڈیلیور نہیں کرتے, انہیں اس ریاست کا فرد کے طور پر انہیں تسلیم کرتے ہوئے انہیں اونرشپ نہیں دیتے, اس کی آنے والی نسلوں کے لیے آپ اسی ملک کے اندر ایک مستقبل کی تیاری نہیں کرتے, تو نو ڈاؤٹ پھر اس ملک کے شہری جو ہیں ان کے اندر بھی اس سسٹم کے حوالے سے وہی جذبات ہوں گے جو ہونے چاہیے. یعنی ایک محرومی سے آنے والی نسلوں کے لیے 100 محرومیاں جنم لیتی ہیں. بالکل, اور ایک ویشیس سرکل شروع ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو جب حکومتوں کا ہم ذکر کرتے ہیں, سیاسی قیادتوں کا ذکر کرتے ہیں, تو لازم ہے کہ ہمارے قائدین ہیں وہ عوام کے یہ جو مسائل ہیں, یعنی آپ جانیں نا کہ اگر ہم تمثیلاً کہہ پائیں, یہ ایک فیکٹری سی, لیب سی بن جاتی ہے جس میں سے دشمن اپنی مرضی کے وہ چن لیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ان لوگوں کو میں اسی ملک کے خلاف استعمال کرنے کے لیے مہرے بنا لوں گا. تو وہ مہرے جو نہیں بننے دینا عوام کو, وہ تو ہماری اپنی ذمہ داری ہے نا جی. ہمارے قائدین کی ذمہ داری ہے, حکومتوں کی ذمہ داری ہے نا. دیکھیں گل صاحب, یہ تو ایک پوری کی پوری پولیٹیکل سائنس ہے. یہ جو خامیاں, کمیاں, کوتاہیاں جو ہوتی ہیں یہ تو موجود ہوتی ہیں آپ کی سوسائٹی کے اندر. یہ جو آپ تضادات جنہیں کہہ رہے ہیں یہ تو موجود ہوتے ہیں. یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے, دنیا کی ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں. لیکن ان سب چیزوں کو ہمیشہ, ان خامیوں کو ہمیشہ کور کیا جاتا ہے اور انہیں ختم کیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو ان کے رائٹس دیں. ٹھیک. سو ایک بطور ایک عام شہری کے, پاکستان کے عام شہری کے, میرے رائٹس یہ ہیں کہ مجھے ایک تحفظ, میری چادر چار دیواری کا مجھے تحفظ حاصل ہو. ٹھیک. میرے بچے کو تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل ہو. میں بیمار ہوا ہوں تو مجھے میڈیکل فیسلٹی موجود ہو میرے لیے.
اور میرے لیے قانون کی عملداری جو ہے وہ برابر ہو. مجھے کسی پر نہ فوقیت دی جائے، نہ کسی کو مجھ کے میرے اوپر فوقیت دی جائے. یہ تو پیور آپ اسلامی فلاحی ریاست کا دیکھیں تصور یہی پیش ہم کر نے رہے ہیں. وعدہ کیا ہے. خان صاحب نے اپنی جو ریاست مدینہ کا جو تصور پیش کیا وہ اسی چیز کو، یہ بہت ہی لطیف اور بہت ہی حسین قسم کا ایک کنسیپٹ ہے، اسی کو تو لے کر چلے ہیں اور لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، لوگ چاہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کی جو بات تھی اگر اس نے کام کیا ہے، ان کا جو نیریٹو تھا، اگر وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو اپیل کیا ہے، لوگ آئے ہیں مینار پاکستان میں ان کے لیے چل کے، لوگ آئے ہیں مزار قائد پہ جب انہوں نے جلسے کی کال دی تو وہاں پر، اگر انہوں نے دھرنے کی کال دی تو وہاں پر لوگ آئے ہیں. کیوں آئے ہیں؟ اس لیے آئے ہیں کہ عمران خان نے وہ بات کی جو لوگوں کے اندر ایک خواہش موجود تھی ان کے دلوں کے اندر. یعنی وعدہ جس قدر پرکشش تھا، ارادہ بھی اسی قدر پختہ ہونا چاہیے. وہ وعدہ یہی تھا کہ آپ کو ایک فلاحی ریاست ہم دیں گے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل جو ریاست مدینہ کی طرح ایک فلاحی ریاست دیں گے، اور اس فلاحی ریاست کی طرف ہمیں قدم بڑھانا ہے اور اس کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، اور بہت سفر ابھی باقی ہے. ابھی تو بہت سفر باقی ہے. بالکل یہ بہت ہی قابل عمل جملہ ہے کہ ابھی بہت سا سفر باقی ہے. اچھا، مجھے آخر میں نا آپ سے ایک اور بات، ایک اور کڑی ہے، میں چاہتا ہوں وہ بھی جڑ جائے آپ کی اس عالمانہ اور بہت استدلال سے بھری ہوئی گفتگو میں. جب ہم ازلی دشمن بھارت کا ذکر کرتے ہیں تو کیا اس کے شانہ بشانہ اب موساد، اسرائیل، CIA، امریکہ بھی پول ہو گئے ہوئے ہیں؟ کیا آپ ان کی آپس میں یہ جڑت اس طرح کی دیکھتے ہیں ہمارے خلاف؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، پاکستان کا جو ایک کردار ہے مسلم ورلڈ کے اندر، یہ ایک مسلمان کردار ہے، اور دنیا دیکھتی ہے، جانتی ہے پاکستانی قوم کی صلاحیتوں کو، اور پاکستان کی جو تیزی سے بڑھتی ہوئی ترقی ہے اس کو دیکھتی ہے. پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں ان کی صلاحیتیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. آپ کے پاس دنیا کی بہترین ریگولر آرمی ہے، اور انہوں نے ہمیشہ ثابت کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ 71 کے بعد آج تک اگر پاکستان کی فوج اس قدر مستعدی سے اپنی فرائض انجام نہ دے پا رہی ہوتی تو پتہ نہیں کون کون سے دشمن تھے، بھیڑیے تھے، خاکم بدان جو ہماری طرف دیکھ رہے تھے اور ان کے ناپاک عزائم تھے. دیکھیں نا، آپ دوسری تیسری بار ذکر آ گیا 71. آپ کو یاد ہے ایران نے اعلان کر دیا تھا کہ خاکم بدان خدا نخواستہ آئندہ پاکستان مزید ٹوٹا تو یہ بلوچستان جو ہے اس پہ میرا حق ہوگا. یاد ہے نا آپ؟ بالکل یاد ہے. یعنی آپ کا تو پڑوسی آپ کے بارے میں. جی ہاں، تو پاکستان کے اوپر تو پاکستان کا جو وجود ہے یہ تو دشمن کی آنکھوں میں ہمیشہ سے کھٹکتا ہے. پاکستان کے اندر پورا مکمل طور پر ایک پوٹینشیل موجود ہے کہ یہ کسی بھی وقت مسلم ورلڈ کو نہ صرف لیڈ کر سکتا ہے بلکہ اس ریجن کے اندر لیڈ کر سکتا ہے. مسلم ورلڈ کا بھی لیڈر بن سکتا ہے اور ریجنل لیڈر بھی بن سکتا ہے. آپ نے، اور یہی وجہ تنازع ہے دشمنوں کی آنکھ میں، بالکل یہی امر، یہی حقیقت کھٹکتی ہے. دیکھیں ہمارا GDP جو ہے، GDP گروتھ آپ کے سامنے ہے، وہ 5%، 6% تک گیا، ٹھیک ہے، اور اس میں ایک وقت میں انڈیا بھی آپ کو فالو کر رہا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت تھوڑے عرصے میں، بعض اوقات تو ایسا ہوا کہ بہت تھوڑا سا ہمیں ایسا وقت ملا استحکام کا، سیاسی استحکام کا، اور ہم نے ڈیلیور کیا بحیثیت کو. دیکھیں نا، اس نے ٹف ہمارا جو سیاسی ٹرموائل ہے، کرونا ہے، معیشت کا برا حال، کرونا کے بعد جس طرح سے آپ کی انڈیا اکانومی کم اور بیک کر بنگلہ رہی ہے، دیش دونوں مائنس میں چلی گئی. ایکسپورٹس ان کی شرح ہماری بہتر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر کام کرنا چاہیں نیت سے، اس وطن کو استوار کرنا چاہیں تو سب ممکن ہے. سب ممکن ہے. کیا یہی ہم نے آج رزلٹ نکالا؟ بلا شبہ سب ممکن ہے. یہ قوم بڑی باصلاحیت ہے، اس کے اندر بہت پوٹینشیل ہے. آپ جو کہتے ہیں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. سبحان اللہ، کیا کہنے آپ نے، بالکل آپ نے کوزے میں بند کر دیا دریا کو. ناظرین، ہم بات کر رہے تھے جناب جاوید فاروقی صاحب سے. آپ نے یہ گفتگو سنی ہے، اس میں بہت ہی قابل عمل تجاویز بھی اپنی جگہ ہیں، کچھ رہنما اصول بھی اپنی جگہ ہے، اور کچھ ایسے نوٹس ہیں، سٹروکس ہیں جن پر توجہ مرکوز کی جائے تو ہم وطن عزیز پاکستان کو بہت سے مسائل سے چھٹکارا بھی دلا سکتے ہیں اور اسے بہت باوقار اور مستحکم بنانے میں اپنا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں. آپ جہاں جہاں بھی ہیں اپنا اور اپنے ارد گرد کا بہت خیال رکھیے گا. ساجد عمر گل کو فیکٹ فائنڈنگ سے اجازت. اللہ نگہبان. زندہ باد پاکستان.